ولی دکنی کے حالات زندگی، ولی دکنی کی غزل گوئی، کلیاتی ولی، ردیف الف اور باقی پہلی 5 غزلیں۔ حالات زندگی: خوگر نہیں کچھ یوں ہی ہم ریختہ گوئی کے، معشوق جو تھا اپنا باشندہ دکن کا تھا، میر تقی میر۔ اس شعر میں میر نے جس باشندہ دکن کو فرط محبت سے معشوق کہہ کے یاد کیا ہے اور جس کے کلام نے خود میر کے لفظوں میں انہیں ریختہ گوئی پر مائل کیا، وہ ولی دکنی ہیں۔ بے شک اردو شاعری ان کے احسان سے گرانبار ہے۔ انہیں اردو شاعری کا بابا آدم کہا جاتا ہے اور انہی کی وجہ سے شمالی ہندوستان میں اردو شاعری کا آغاز ہوا تھا۔ ولی کا اصل نام ولی محمد ولی تخلص اور شمس الدین لقب تھا۔ ولی اورنگ آباد میں 1668 عیسوی میں پیدا ہوئے اور ان کا انتقال 1720 سے 1725 عیسوی کے درمیان احمد آباد گجرات میں ہوا۔ ولی کے والد کا نام شریف محمد تھا۔ ولی کو شاہ وجہ الدین کے خاندان سے بتایا جاتا ہے۔ اہل دکن کے مطابق ولی کا وطن اورنگ آباد اور اہل گجرات کے مطابق احمد آباد تھا۔ ولی نے 1700 عیسوی میں اپنے عزیز ترین دوست سید ابو المعالی کے ہمراہ دہلی کا سفر کیا اور یہاں ان کی ملاقات سعد اللہ گلشن سے ہوئی۔ انہوں نے فارسی کے شیرین الفاظ استعمال کرنے اور فارسی شاعری کے مضامین کو اپنی زبان میں ادا کرنے کا مشورہ دیا۔ ولی کا کلام سن کر شعرائے دہلی کو حیرت ہوئی کہ جسے وہ گری پڑی زبان یا ریختہ کہتے ہیں، اس میں بھی شعر کہے جا سکتے ہیں۔ مصحفی کے مطابق 1719 عیسوی میں ولی کا دیوان دہلی آیا اور یہاں اردو شاعری کا باقاعدہ آغاز ہوا تھا۔ محمد حسین آزاد کے مطابق ولی کو اردو شاعری میں وہی مقام حاصل ہے جو انگریزی شاعری میں چاثر اور فارسی شاعری میں رودکی کو حاصل ہے۔ ولی کے کلام کو شمالی اور جنوبی ہندوستان کے درمیان لسانی اور ادبی پل قرار دیا گیا ہے۔ غزل گوئی: ولی نے متعدد شعری اصناف میں طبع آزمائی کی لیکن غزل کو خاص طور پر اپنی توجہ کا مرکز بنایا اور اس کے دامن کو وسیع کیا۔ ولی بنیادی طور پر حسن و عشق کے شاعر ہیں۔ محبوب کے حسن و جمال کا ذکر، اس کے قد و قامت کا بیان، اس کی مختلف اداؤں کی تصویر کشی ان کی شاعری کے خاص مضامین ہیں۔ اس کے علاوہ تصوف کے نقوش بھی ان کی شاعری میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ولی کی زبان سادہ اور سہل ہے۔ انہیں پیکر تراشی میں بڑی مہارت حاصل ہے۔ خوبصورت تشبیہ اور استعارے استعمال کرنے کا انہیں خوب سلیقہ ہے۔ اکثر ثنایا بدایع سے بھی کام لیتے ہیں۔ خوش آہنگی نے بھی کلام ولی کے حسن میں اضافہ کیا ہے۔ کلیات ولی، ردیف الف اور باقی پہلی 5 غزلیں۔ ردیف الف غزل نمبر 1: کہتا ہوں تیرے نانوں کو میں ورد زباں کا، کہتا ہوں تیرے شکر کو عنواں بیاں کا، جس گرد اوپر پاؤں رکھے تیرے رسولاں، اس گرد کو میں کہل کروں دیدہ جاں کا، مجھ صدق طرف عدل سوں اے اہل حیا دیکھ، تجھ علم کے چہرے پہ نہیں رنگ گماں کا، ہر ذرۂ عالم میں ہے خورشید حقیقی، یوں بوجھ کے بلبل ہوں ہر ایک غنچہ دہاں کا، کیا سہم ہے آفات قیامت ستی اس کو، کھایا ہے جو کوئی تیر تجھ ابرو کی کماں کا، جاری ہوئے آنجو میرے یوں سبزۂ خط دیکھ، ایک خضر قدم سیر کر اس آب رواں کا، کہتا ہے ولی دل ستی یوں مصرعِ رنگیں، ہے یاد تیرے مجھ کو سبب راحت جاں کا۔ غزل نمبر 2: وہ صنم جب سوں بسا دیدہ حیراں میں آ، آتش عشق پڑی عقل کے سامان میں آ، ناز دیتا نہیں گر رخصت گل گشتِ چمن، اے چمن زارِ حیا دل کے گلستان میں آ، عیش ہے عیش کی اس ماہ کا کھیا روشن، شمع روشن کیا مجھ دل کے شبستان میں آ، یاد آتا ہے مجھے جب وہ گلِ باغِ وفا، عشق کرتے ہیں مکاں گوشے داماں میں آ،
موج بیتابی دل عشق میں ہوئی جلوہ نما، جب بسی زلف صنم تب اے پریشاں میں آ۔ نالہ و آہ کی تفصیل نہ پوچھو مجھ سوں، دفتر درد بسا عشق کے دیواں میں آ۔ پنجے عشق نے بیتاب کیا جب سوں مجھے، چاک دل تب سوں بسا چاک گریباں میں آ۔ دیکھ اے اہل نظر سبز خط میں لب لال، رنگ یاقوت چھپا ہے خط ریحان میں آ۔ حسن تھا پردہ تجرید میں سب سوں آزاد، طالب عشق ہوا صورت انسان میں آ۔ شیخ یاں بات تیری پیش نہ جائے ہرگز، عقل کو چھوڑ کے مت مجلس رندان میں آ۔ درد منداں کو بجز درد نہیں صید مراد، اے شہ ملک جنوں غم کے بیاباں میں آ۔ حاکم وقت ہے تجھ گر میں رکیب بدخو، دیو مختار ہوا ملک سلیمان میں آ۔ چشمہ آب بقا جگ میں کیا ہے حاصل، یوسف حسن تیری چاہے زخنداں میں آ۔ جگ کے خوباں کا نمک ہو کے نمک پروردہ، چھپ رہا آ کے تیرے لب کے نمکداں میں آ۔ بس کہ مجھ حال سوں ہمسر ہے پریشانی میں، درد کہتی ہے میرا زلف تیرے کان میں آ۔ غم سوں تیرے ہے ترحم کا محل حال ولی، ظلم کو چھوڑ سجن شیوہ احسان میں آ۔ غزل نمبر 3۔ اے گل عذارِ غنچۂ دہن ٹک چمن میں آ، گل سر پہ رکھ کے شمع نمن انجمن میں آ۔ جیوں طفلِ عشق باغ نکو مجھ نظر ستی، اے نورِ چشم نورِ نمط مجھ نین میں آ۔ کب لگ اپس کے غنچۂ مخ کو رکھے گا بند، اے نوبہارِ باغِ محبت سخن میں آ۔ تا گل کے روح سے رنگ اڑے اوس کی نمن، اے آفتاب حسن ٹک یک تو چمن میں آ۔ تجھ عشق سوں کیا ہے ولی دل کو بیت غم، صورت مستی اے معنی بیگانہ من میں آ۔ غزل نمبر 4۔ وہ نازنیں ادا میں اعجاز ہے سراپا، خوبی میں گل رخاں سو ممتاز ہے سراپا۔ اے شوخ تجھ نین میں دیکھا نگاہ کر کر، عاشق کے مارنے کا انداز ہے سراپا۔ جگ کے ادا شناساں ہے جن کی فکر عالی، تجھ قد کو دیکھ بولے یوں ناز ہے سراپا۔ کیوں ہو سکے جگت کے دلبر تیرے برابر، تو حسن حور ادا میں اعجاز ہے سراپا۔ گاہے عیسوی دم یک بات لطف سوں کر، جاں بخش مجھ کو تیرا آواز ہے سراپا۔ مجھ پر ولی ہمیشہ دلدار مہرباں ہے، ہر چند حسب ظاہر طناز ہے سراپا۔ غزل نمبر 5۔ کتاب الحسن کا یہ مکھ صفحہ تیرا صفحہ دستہ، تیرے ابرو کے دو مصرع سوں اس کا ابتدا دستہ۔ تیرا مکھ حسن کا دریا وہ موجاں چین پیشانی، اوپر ابرو کی کشتی کے یوں تل جیوں ناخدا دستہ۔ تیرے لب ہے برنگے حوض کوثر مخزن خوبی، یہ خال عنبری تس پر بلال آسا کھڑا دستہ۔ اشارات آنکھیاں سوں گرچہ ہوں بیمار میں لیکن، تیرے لب اے مسیح وقت قانون شفا دستہ۔ ہوا جو گوہر دل گر کے بحر حسن ہے نایاب، زبس دریائے حسن دلبراں بے انتہا دستہ۔ بیاں اس کی نزاکت ہور لطافت کا لکھوں تاکہ، سراپا محشر خوبی منے ناز و ادا دستہ۔ یوں خط کا حاشیہ گرچہ ولی ہے مختصر لیکن، مطول کے معنی کا تمامی مدعا دستہ۔
ردیف با غزل نمبر 1۔ تیرے جلوے سوں اے ماہ جہاں تاب، ہوا دل سر بسر دریائے سیماب۔ تیرے مکھ کے سورج کو دیکھ جیوں برف، ہوئے ہیں عاشقاں سرتا قدم آب۔ رکھوں جس خواب میں تجھ لب اوپر لب، مجھے شکر سوں شیریں تر ہے وہ خواب۔ تیری نینا وہ قاتل ہیں کہ جن پاس، دو ابرو کی ہیں دو تیغ سیاہ تاب۔ ولی تجھ سوز میں اے آتش خو، سراپا ہے برنگے شعلہ بیتاب۔ غزل نمبر 2۔ کیوں ہو سکے جہاں میں تیرا ہمسر آفتاب، تجھ حسن کی اگن کا ہے یک اخگر آفتاب۔ دیکھا جو تجھ کو آپ سوں روشن جگت منے، شرموں لیا نقاب زری مکھ پر آفتاب۔ آیا ہے نقل لینے تیرے مکھ کتاب کی، تارے خطوط سیتی بنا مستر آفتاب۔ گرمی سوں بے قرار ہو نکلیا سینے کو کھول، تجھ عشق کا پیا ہے مگر ساگر آفتاب۔ ہندو سورج کو دورے سوں نت پوجتے والے، ہندولے زلف کے ہیں بغل بھیتر آفتاب۔ جن نے تیرے جمال پہ کہتا ہے یک نظر، دیکھا نہیں وہ پھر کے نظر بر کر آفتاب۔ پوجا کو تجھ درس کی ہو جوگی فلک اوپر، نکلیا ہے پہن جامہ خاکستر آفتاب۔ تجھ مکھ کے آفتاب اوپر گر کرے نگاہ، پنہا ہو ہر نظر ستی جیوں اختر آفتاب۔ جگ میں ولی سو کس کو برابر کہے تیرے، ذرے سوں ہے نزدیک تیرے کمتر آفتاب۔ غزل نمبر 3۔ تیرے مکھ پر اے نازنیں یوں نقاب، جھلکتا ہے جیوں مطلع آفتاب۔ ادا فہم کے دل کی تسخیر کو، تیرا قد ہے جیوں مصرع انتخاب۔ بجا ہے تیرے حسن کی تاب سوں، تیری زلف کھاتی ہے گر پیچو تاب۔ نظر کر کے تجھ مکھ کی صافی اوپر، ہوئی شرم سوں آرسی گر کے آب۔ تیرے عکس پڑھنے سوں اے گل بدن، عجب نہیں اگر آپ ہووے گلاب۔ تیرے وصل میں اس قدر ہے نشاط، کہ مخمل کو آئے سوں راحت خراب۔ کرے بخت میرے اگر ٹک مدد، ولی اس سجن سوں ملوں بے حجاب۔ غزل نمبر 4۔ جب سوں نازنیں کی میں دیکھا ہوں چھب عجب، دل میں میرے خیال ہیں تب سوں عجب عجب۔ جاتا ہے دن تمام اسی مکھ کی یاد میں، ہوتا ہے فکر زلف میں احوال شب عجب۔ بے تاب ہو کے مثل گدایاں نزدیک جا، بے باک ہو کے تب یوں کیا میں طلب عجب۔ وہ نین سوں تیرے ہیں دو بادام کا سوال، سن یوں سوال دل میں رہا پستہ لب عجب۔ بولیا میری نگاہ کی قیمت ہے دو جہاں، جس دیکھنے سوں دل میں تیرے ہے طرب عجب۔ اس دولت عظیم کو یوں مفت مانگنا، لگتی ہے بات مجھ کو تیری بے ادب عجب۔ کہتا میں اس سوال میں دو جا بھی ایک سوال، کر بہرے مند لب سوں کہ تیرے ہیں لب عجب۔ یک بار اس سوال میں سن یہ دو جا سوال، دل میں رہا اپس کے دو شیریں لقب عجب۔ اول تو شوق آ کے غضب میں غصہ کیا، سرتا قدم دو ناز اٹھا یوں غضب عجب۔ جیوں میں اپس کی ہمت عالی پہ کر نظر، شیریں لباں سوں اپنے چکھایا رطب عجب۔ اس شعر کی یہ طرح نکالا ہے جب ولی، یوں اختراع سن کے رہے دل میں سب عجب۔
غزل نمبر 5۔ ملیا دو گل بدن جس کو اسے گلشن سوں کیا مطلب، جو پایا وصل یوسف اس کو پیرہن سوں کیا مطلب، مجھے اسباب خود بینی سوں دائم عکس ہے دل میں، کیا جو ترک زینت کو اسے درپن سوں کیا مطلب، سکھن صاحب کے سن کے ملنے کی ہوس مت کر، جواہر جب ہوئے حاصل تو پھر معدن سوں کیا مطلب، عزیزہ باغ میں جانا نپٹ دشوار ہے مجھ کو، گلی گلرو کی پایا ہوں مجھے گلشن سوں کیا مطلب، ولی جنت منے رہنا نہیں درکار عاشق کو، جو طالب لا مکاں کا ہے اسے مسکن سوں کیا مطلب۔